آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید اس انسان کے لیے نہیں ہے جو زرد برق لباس میں عیدگاہ تک پہنچ جائے یا بہت عمدہ لباس میں بہت اچھے کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر لے، نہایت ہی عام بات اور شان کے ساتھ پوری شوکت کے ساتھ عیدگاہ کی طرف اپنا رخ کرے۔ نہیں، آقا مدنی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید حقیقی معنوں میں اسی انسان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہے، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرا کرتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ دوستو، ہم آج عید الفطر کے موقع پر بہت بڑی اجتماعیت کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ ہماری اجتماعیت کا آج ایک بہت بڑا مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے۔ دنیا کی ہر قوم عید اور تہوار کرتی ہے اور اس عید کو اور اس تہوار کو نہایت ہی شاندار طریقے سے منانے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر پارسیوں کے یہاں نوروز اور مہرجان کا تہوار ہوتا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ہولی اور دیوالی کا تہوار ہوا کرتا ہے۔ کسی کے یہاں بڑے دن کو بڑے عقیدت مندی کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن اور ہمیں بھی اسلام نے دو تہوار عطا فرمایا ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ دوسری قومیں بھی تہوار رکھتی ہیں، مسلمان بھی تہوار رکھتا ہے، دوسری قوموں کے یہاں بھی عید کے طور پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مسلم قوم کے یہاں بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اقوام عالم دوسری قوموں کے یہاں جو خوشی منانے کا معیار ہے صرف رنگریلیاں اور اپنی قومیت کو بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط بنانا یا کسی مقتدر شخصیت کی یادگار بنا لینا، اس سے زیادہ ان کی خوشی کا کوئی اور موقع نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کا مقصد، مسلمانوں کے عید کا مقصد اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے اور اپنی کمائی میں سے مخصوص اپنے مال میں سے اس کا ایک مخصوص حصہ غریبوں اور کمناداروں اور مفلسوں کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کرنا، یہ مسلمانوں کے تہوار کا مقصد ہے، تاکہ ہماری عید کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی جو غریب طبقہ ہے، جو نادار ہے، جو مفلس ہے، افلاس کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ہم اپنی خوشی میں ان کو بھی شریک کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان اپنے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ غریبوں اور ناداروں پر اپنا مال خرچ کرتے یہ بات بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ مسلم قوم کوئی شخصی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ اقوامی بین الاقوامی قوم ہے۔ یہ کو نہ قبیلے بنا سکتے ہیں، نہ ملکوں کی گنجیں تقسیم کر سکتے ہیں اور نہ کسی شخصیت کی عقیدت مندی کسی دوسرے شخصیت کی عقیدت سے اس کو روک سکتی ہے۔ ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیا کرتا ہے۔ ہمارے عید کا مقصد سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری خوشی صرف تمہارے گھروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، تم اپنی عید کو صرف اپنے بال بچوں تک محدود نہ کرو۔ حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی نماز پڑھ چکو تو عیدگاہ سے آنے کے بعد ذرا قبرستانوں کی طرف بھی رخ کرو اور اپنے ان موٹا بھائیوں کے لیے سارے ثواب بھی کرو، ان کو لینا اپنی خوشی میں شریک کر لیا کرو اور ان کے لیے سارے ثواب کرو، فاتحہ پڑھو، قرآن مقدس پر ڈٹے ان کے ہمیں ثواب بخشو۔ میرے بزرگوں، کتنا اچھا مذہب اور کتنی اچھی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں صرف خوشی منانے کا اپنے حد تک حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ
یہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں عید کا ہی تصور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو، تھوڑی سی گفتگو قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ دیکھیے مسلمان بحیثیت مسلمان اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے، جس کی بات سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پاؤں سے، جس کے قول و عمل سے ہر قسم سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری ذات سے دوسرا مسلمان مطمئن ہو، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان کے دائرے سے آگے بڑھ کر کے کسی غیر مسلم تک کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ میدان جہاد ہے، جہاد کا میدان کم ہے اور میدان تازدار ہے، اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اگر میدان جہاد میں بہت زیادہ بوڑھا کافر آ گیا ہے تمہارے گھر میں، اور عورت آ گئی ہے تمہارے گھر میں، بہت زیادہ چھوٹا بچہ تمہاری تلوار کے گھر میں آ گیا ہے، تو دیکھو تم شیخ پانی کو قتل مت کرو، عورتوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، بچوں کو چھوڑ دو، بلکہ صرف ان کے خلاف میں آواز اٹھانی ہے جو اسلام سے بہت سارے پیغام ہیں اور اسلام کے خلاف انگلی اٹھا رہے ہیں، ان سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ جو بوڑھے ہیں، عورتیں تمہارے اسلام کے خلاف، عورتوں کے ذریعے حمایت کی جا رہی ہو، بوڑھوں کے ذریعے حمایت کی جا رہی ہو، کسی طرح سے بھی ان کی جانب سے حمایتی کام پایا جا رہا ہو، تو ان سے بھی ہمیں گریز میں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں دنیا کی قوموں تک اور سارے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو مذہب اور جو دھرم کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، دوسرے کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا، جو قرآن دوسرے کو ستانے سے منع کرتا ہے، وہ قرآن جو امن اور شانتی کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ قرآن جو آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا، آج ایک اثر گزر جانے کے بعد قرآن اسی طرح سے محفوظ ہے۔ جو قرآن مقدس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بے باک انسان کے ہاتھ سے تلوار کو گرا دیتا ہے، وہ قرآن جس نے آج کے بچوں کو شرط صحابیت سے نواز دیا، وہ قرآن جو کبھی جوہرائے حق کہلاتے تھے، جوہرائے حق کو مقام شرط صحابیت سے سرفراز فرمایا، وہ قرآن جس نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، وہ قرآن کہ جس نے جو کبھی سادہ تھے اس کو سالار کاروں بنا دیا، وہ قرآن جو عرب میں بے علمی کی جگہوں میں جہاں درندگی پھیلی ہوئی تھی، جہاں زناکاری، بدکاری اور ہر قسم کی برائیاں عام تھی، قرآن نے ان ساری برائیوں کا سدباب کیا۔ وہ قرآن جو پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ قرآن جو برائیوں کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، وہ قرآن جو فکروں کا سدباب کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن جس نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے۔ افسوس، سب افسوس، آج دنیا کی قوموں نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا ہے، اقوام عالم نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیا۔ دوستو، جس نے بھی محاذ قائم کیا ہے، قرآن کے خلاف جس نے بھی انگلی اٹھائی ہے، اسے دنیا سے مٹا دیا گیا، اسے دنیا سے ختم کر دیا گیا، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آج ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بے عملیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمیں آج ستایا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن مقدس کے خلاف آواز اٹھا کر، کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف آواز اٹھا کر، یاد رکھیے قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن اگر متن ہے تو صاحب قرآن اس کی تشریح ہے، قرآن اگر ایمان ہے تو صاحب قرآن اس کی تفسیر ہے، قرآن علم ہے تو صاحب قرآن اس کے لیے سراپا عمل ہے،
تفسیر ہے. آج سے کچھ عرصے پہلے یہی شوشہ جو آج امریکہ میں چھوڑا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہی شوشہ چھوڑا گیا تھا. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ڈپلیکیٹ اور کارٹون بنا کر کے پوری دنیا کے اندر شائع کیا گیا ہے. اب کیا گیا تھا اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہوا. میرے دوست اور بزرگوں، کیا انسان کی محرومی اور بدقسمتی کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی سے اور قرآن مقدس سے وہ دشمنی خریدے؟ اس لیے کہ جو نبی کا دشمن ہوگا وہ آسمان کا بھی دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ زمین کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ مشرق کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ مغرب کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ دائیں کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ بائیں کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ فرشتوں کا دشمن ہوگا، جو نبی کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا. اس لیے کہ نبی زمین بنی نبی کے سرتے میں، آسمان بنا نبی کے سرتے میں، کائنات بنی نبی کے سرتے میں. تو جو نبی کے خلاف ہمیں اٹھائے گا، قرآن کے خلاف ہمیں اٹھائے گا، قرآن پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سر مارو گے آپ کا سر پھوٹ جائے گا. دنیا کا سر مارے گی، دنیا کے سر پھوٹ جائے گی. آج تصویر کرنا پڑے گا. آج قرآن قانون کو ہم نے بالاتا کر دیا ہے. آج کتنے اس لیے ابھر رہے ہیں کہ قرآن کو ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ بھی قرآن کا وہ قانون بنایا ہوا جو آج سے 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا کے دیا تھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما، زانی اور زانیہ دونوں کے لیے رجم ہے. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے توڑ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے لیے رجم ہے. اسے دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے، اس کی ہستی کو مٹا دیا جائے. یاد رکھو، زانی کو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ نے زمین کو پاک بنایا ہے، آسمان کو پاک بنایا ہے. زانی انسان اسی دھرتی پر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے، اللہ کے فرمان کو توڑ رہا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی زمین اسے برداشت نہیں کرتی ہے. کہیں اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. اس لیے میں شروع میں حدیث پڑھی تھی، العید لمن خاف الوعید، عید المبارک اور عید کی ساری خوشیاں